امریکہ میں قوم عاد اور سمود کی طرح تباہی مچ گئی۔ پوری کی پوری بستیاں صفائے ہستی سے مٹ گئیں۔ ناظرین، سکرین پر یہ مناظر دیکھیے کہ جیسے تاریخ نے اپنے ہی اوراق پلٹ دیے ہوں۔ آگ کے شعلے، زلزلوں کی گونج اور برف باری کے سفید پردے نے پوری امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہر طرف خوفناک تباہی کے آثار نمایاں ہیں کہ جیسے وقت نے ایک بار پھر قوم سمود کے اجڑے میدانوں کا عکس دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہو۔ یہ مناظر صرف قدرتی آفات کا نتیجہ نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ قدرت خود اپنی طاقت کا اظہار کر رہی ہے۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، زمین ایسے ہل رہی ہے جیسے اپنے اوپر کا بوجھ اتارنا چاہتی ہو، اور ہر طرف سفید برف نے زندگی کو منجمد کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ صرف تباہی نہیں بلکہ ایک بڑی وارننگ ہے، ویسے ہی جیسے قوم سمود کو خبردار کیا گیا تھا۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی طاقت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں خبردار کیا تھا؟ یہ سب کچھ اور اس سے جڑے دیگر حقائق جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، دنیا کے نقشے پر امریکہ ایک ایسی طاقت کے طور پر ابھرا جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ اس کا غرور زمین و آسمان تک بلند تھا، بالکل ویسے ہی جیسے قوم عاد اور سمود کا تھا۔ قوم عاد اپنی بلند عمارتوں اور مضبوط قلعوں پر فخر کیا کرتی تھی، اور قوم سمود اپنی چٹانوں کے اندر تراشے گئے محلوں پر غرور کرتی تھی۔ لیکن جب قدرت کی پکڑ آئی تو نہ ان کی عمارتیں باقی رہیں اور نہ ہی ان کے قلعے۔ بالکل آج امریکہ کا حال بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ امریکہ اپنی ایٹمی طاقت، جدید ٹیکنالوجی اور مالی وسائل پر نازا تھا، لیکن اس کا یہ غرور اس قدر بڑھ چکا تھا کہ یہ بھول بیٹھا تھا کہ دنیا میں کچھ طاقت ایسی بھی ہے جو اس کے آگے ٹک سکتی ہے۔ وہ طاقت جو اس دنیا کو بنانے والی ہے اور اس کو مٹانے والی ہے، اور یہ سوچ قوموں کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آج امریکہ اسی راہ پر گامزن نظر آ رہا ہے۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے ایسا طوفان برپا کیا کہ شعلے آسمان تک جا پہنچے۔ ہر طرف دھواں پھیل چکا تھا اور لوگوں کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہر طرف جلتے ہوئے درخت، راکھ کے ڈھیر اور لوگوں کے چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ جب آگ نے لاس اینجلس کے اطراف کو لپیٹ میں لیا تو پورا شہر ویرانی کی تصویر پیش کرنے لگا۔ یہ وہی منظر تھا جو قوم سمود کے کھنڈرات میں دکھائی دیتا تھا۔ برباد عمارتیں، اجڑے میدان اور خوف و دہشت کا ماحول۔ اور یہ سب کچھ صرف آگ تک محدود نہیں رہا بلکہ عجیب و غریب موسم کی تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی جنہوں نے گھروں کی چھتیں اڑا دی اور درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آسمان اور زمین دونوں انسانیت کے خلاف بغاوت پر اتر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ لاس اینجلس میں ایک شدید زلزلہ بھی آیا جس نے لوگوں کو مزید خوف میں مبتلا کر دیا۔ زمین ایسے کانپنے لگی کہ جیسے اپنے اوپر کا بوجھ اتارنا چاہتی ہو۔ عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں بدل گئیں اور ہر طرف چیخو پکار کا منظر تھا۔ اس زلزلے اور آگ کے بعد شہر میں بد امنی نے جنم لیا، جہاں لوٹ مار کرنے والے گروہ آزادانہ گھوم رہے تھے اور لوگوں نے اپنی جان و مال کے تحفظ کے لیے گھروں میں قید ہونا شروع کر دیا۔ سماجی نظام مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا تھا، جبکہ پولیس حالات کو قابو کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی تھی۔ بدترین حالات کے پیش نظر حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر دی، نیشنل گارڈز کو تعینات کیا گیا اور شہروں میں کرفیو لگا دیا گیا۔ ان مناظر کے بیچ ایک ماں اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش میں رو رہی تھی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا اور اب صرف اللہ ہی اس کی واحد امید ہے۔ ناظرین، یہ تمام تر مناظر محض قدرتی آفات نہیں بلکہ واضح اشارے ہیں، لیکن امریکہ کی قیادت نے ان وارننگز کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ مگر پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کیلیفورنیا میں ایک شدید برفانی طوفان آنے والا ہے جو ان راکھ زدہ میدانوں کو مکمل طور پر جما سکتا ہے۔ یہ پیشگوئی صرف موسمیاتی تبدیلی کی بات نہیں بلکہ قدرت کی طرف سے ایک کھلا اور واضح پیغام ہے کہ جہاں چند ہفتے پہلے آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، وہاں برف باری کی شدت پورے علاقے کو منجمد کر کے اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کیلیفورنیا میں شدید برف باری کے باعث درجہ حرارت اچانک گرے گا اور ہر طرف سفید چادر بچھ جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طوفان کی شدت ایسے ہو سکتی ہے کہ پورے علاقے میں نقل و حرکت معطل ہو جائے۔ لوگ پہلے ہی جنگلات کی آگ سے بے گھر ہو چکے ہیں اور اب برف کا طوفان ان کے لیے نئی مشکلات لے کر آ سکتا ہے۔ وہ علاقے جو آگ کی لپیٹ میں جل کر راکھ ہو چکے اب برف کے نیچے دبنے والے ہیں، اور یہ منظر ایک نئے عذاب کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر حالات یہی رہے تو کیلیفورنیا صرف ایک آغاز ہے، یہ طوفان دیگر ریاستوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شدید برف باری کی وجہ سے سڑکیں، پل اور دیگر بنیادی ڈھانچے خراب ہو سکتے ہیں جن کی مرمت اور بحالی پر اربوں ڈالرز خرچ ہوں گے۔ برف باری کے باعث بجلی کے نظام میں خرابی ہو سکتی ہے جس سے لاکھوں لوگ کئی دنوں تک بجلی سے محروم رہ سکتے ہیں۔ توانائی کے نظام کی مرمت اور بحالی پر بھی بھاری رقم خرچ ہوگی۔ اس کے علاوہ کیلیفورنیا
कैलिफोर्निया जो अपनी ज़राअत के लिए मशहूर है, इस तूफान से शदीद मुतासिर हो सकता है। फसलें तबाह होने का खदशा है, जिससे न सिर्फ किसानों को नुकसान होगा बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा हो सकती है। तमाम तर कारोबार बंद हो जाएंगे और माशी सरगर्मियां रुकने से बेरोजगारी में इजाफा होगा। आप लोगों को बताता चलूं कि अमेरिका एक ऐसी सरजमीन है जिसने अपनी तरक्की और ताकत के बलबूते पर दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, लेकिन कुदरत के सामने इसकी ताकत हमेशा बेबसी का शिकार रही है। माजी में आने वाली कुदरती आफात ने कई बार अमेरिका को झंझोड़ा, अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया और लाखों जिंदगियां मुतासिर की। इन तमाम तर सानिहात के बावजूद अमेरिका ने इनसे कोई सबक नहीं सीखा। 2005 में आने वाला कतरीना तूफान अमेरिका की तारीख का सबसे मोहलिक और महंगा तूफान था। ये तूफान न्यू ऑरलीन्स समेत कई शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर गया। इस तूफान में 1800 से ज्यादा अफराद हलाक हुए और तकरीबन 125 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इस तूफान के बाद पानी के सैलाब ने शहर को मुकम्मल तौर पर डबो दिया। बिल्कुल इसी तरह 2012 में सैंडी तूफान ने अमेरिका के शुमाल मशरकी इलाकों को बुरी तरह मुतासिर किया। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसे बड़े शहर इसकी लपेट में आए। इस बदतरीन और खौफनाक तबाही के नतीजे में 65 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। लाखों लोग कई दिनों तक बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे। ये तूफान मौसमियाती तब्दीलियों का वाज़ेह सबूत था, लेकिन अमेरिका ने इस जानिब तवज्जो देने की बजाय अपनी तरक्की की दौड़ जारी रखी। 2017 में अमेरिका को हार्वी, अर्मा और मारिया जैसे मोहलिक तूफानों का सामना करना पड़ा। हार्वी तूफान ने टेक्सास को बुरे तरीके से मुतासिर किया, जहां कुल 125 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। अर्मा ने फ्लोरिडा को तहस नहस और तबाह बर्बाद करके रख दिया, जबकि मारिया तूफान ने पोर्टो रिको में जिंदगी को मफलूज कर दिया। इस तरह पोर्टो रिको में बुनियादी जरूरियात बहाल करने में कई महीने लग गए, जबकि कई इलाके तो आज भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सके और यहाँ पर इस तूफान की तबाही के असरात आज भी देखे जा सकते हैं। 2018 में कैलिफोर्निया की जंगलात में लगने वाली आग ने रियासत को बेहद नुकसान पहुंचाया। ये आग 100 से ज्यादा अफराद की जान ले गई और 25 अरब डॉलर से ज्यादा के नुकसान का सबब बनी। इस आग ने लाखों एकड़ जमीन को राख में तब्दील कर दिया, जबकि हजारों अफराद बेघर हो गए। अमेरिका ने इन तमाम तर कुदरती आफात के बाद हमेशा बहाली के अमल पर तवज्जो दी, लेकिन इन आफात को रोकने या इनके असरात को कम करने के लिए कोई मुअस्सर हिकमत अमली नहीं बनाई गई। मौसमियाती तब्दीलियों को नजरअंदाज करना, कार्बन के अखराज को कम करने में नाकामी और माहौलियाती तहफ्फुज पर अदम तवज्जो, ये सब इस बात की अक्कासी करते हैं कि अमेरिका ने माजी की तबाहियों से कोई सबक नहीं सीखा। हर बार कुदरती आफात के बाद हुकूमती नाअहली और सियासी बयानात सामने आते हैं, बजाय इसके कि इन तमाम तर मसाइल का लॉन्ग टर्म हल निकाला जाए। तमाम हुकूमतें वक्ती इमदादी इक़दामात पर इत्तफाक करती हैं। इस दौरान लाखों लोग बेघर होते हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनियां बहरान का शिकार होती हैं और मईशत जवाल की तरफ बढ़ती है। नाज़रीन, आज अमेरिका एक ऐसी दहलीज पे खड़ा है जहां कुदरत के इशारे वाज़ेह हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से तूफान ज्यादा शदीद हो रहे हैं, जबकि जलजले ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं और जंगलात में लगने वाली आग बहुत तेजी से फैल रही है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने फौरी इक़दामात ना किए तो आने वाले सालों में ये आफा मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अमेरिका में मुसलमान भाइयों की मदद करे और उन्हें इन तमाम तर आफात से बचाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।